إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. لائق تکریم سامعین مکرم، آج 16 ربیع الثانی 1447 ہجری ہے اور یہ ہفتے کا سید الایام جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو نصیحت کیا کرتے تھے، اتق اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے. یہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، اور لعلکم ترحمون، اور یہ ڈر آپ کے اندر اللہ کی رحمت نازل فرمائے گا. ہم نے پچھلے جمعے بچوں کی تربیت اور اس کی پرورش کے حوالے سے جمعے کا آغاز کیا تھا، اسی کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. بچوں کی پرورش میں صالح والدین کا کردار. جب تک والدین نیک اور صالح نہیں ہوں گے، ان کی اولاد بھی نیک اور صالح نہیں ہو سکتی. علماء کرام انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نومولود بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی نظروں سے اپنے والدین کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو عمل کرتے ہیں وہ ان کو اپنے اندر بسا رہا ہوتا ہے. یہ اس کی صلاحیت ہے نومولود بچے کی. وہ دیکھ کے، آبزرویشن کر کے اپنے اندر وہ چیزیں ڈال رہا ہے. اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری، کہ والدین کو نیک ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے اس کے متعلق سورۃ التحریم کی آیت پہلے بھی بیان کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اسی آیت کریمہ کی جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو
اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دنیا میں ان کو تمام آزائشیں دیتے ہیں، لیکن اصل مقصد ان کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہمارے چوتھے خلیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے اور دماد بھی ہیں، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ادبوہم وعلموہم، کہ اپنی بچوں کو آداب سکھاؤ، انہیں علم دو۔ آداب پہلے ذکر کیے گئے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ علم دینے سے پہلے جو شریعت نے ہمیں آداب سکھائے ہیں ان کو اس کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، ان کی تربیت کریں۔ ہم نے بیت الخلا میں جانا ہے، کیسے نکلنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، ہمارا خط و خال، ہماری چال کیسی ہونی چاہیے، ہم مسجدوں میں کیسے اہتمام کریں، یہ تمام آداب انہیں سکھلائیں اور پھر انہیں علم بھی دیں۔ حسن البصری رحمہ اللہ تابعی ہے، وہ بھی اسی آیت پر تفسیر کرتے فرماتے ہیں مرہم بالفرائض، ان کو فرائض کے بارے میں حکم دو۔ فرائض کیا ہے؟ توحید کا علم دینا، نماز کا علم دینا، روزے کا علم دینا، زکوٰۃ اور حج، یہ ارکان الاسلام جو ہے، جو ارکان ہے اسلام کے، اس کے بارے میں ان کو بتانا۔ وَعَلِّمُوهُمْ بِالْخَيْرِ، اور ان کو خیر کے ساتھ علم دو۔ یہاں حسن البصری نے دو چیزیں فرمائی، ایک فرائض کا حکم دینا اور ادب، احترام، خیر کے ساتھ ان کو علم عطا کرنا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ماؤں کا ان کی مثال بیان کروں گا جنہوں نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے اور ان کی پرورش کیسے کی، ان کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی مثال یہاں بیان کروں گا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ، یہ فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے، ان کا نام عبد الرحمن بن عمرو، اور بعلبک یہ شام کا ایک علاقہ ہے جو اب لبنان کا ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوا۔ ابھی یہ چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی، یتیم اور غریب بھی، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، یتیم بھی اور غریب بھی۔ ان کی والدہ نے حصول علم اور طلب معاش کے لیے انہیں لے کر کئی علاقوں میں گئے، انہوں نے یتیمی اور غربت کو آڑے نہیں آنے دیا۔ یتیمی اور غربت کو اپنے آپ کو اس میں دیکھیے کہ ہمارے بچے یتیم نہیں ہیں، ہم حیات ہیں اور ہم غریب بھی نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے مال و دولت دی ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ یہ شام کے بہت بڑے عالم بن گئے، فقیہ بھی اور محدث بھی، اور ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 70,000 مسائلوں کا جواب دیا تھا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 70,000 دین کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر فتوے دیے۔ سیر علامہ النبلاء کے اندر یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت، وہ ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے بچپن میں ہی 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنایا۔ اللہ اکبر، 10 سال کے تھے اور یہ حافظ قرآن تھے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ابھی یہ بچہ ہے، اس کو بڑے ہونے۔ پھر آگے سنیے، امام احمد بن حنبل خود فرما رہے ہیں کہ میری ماں فجر سے پہلے مجھے جگاتی تھی،
فجر سے پہلے اٹھاتی تھی، اسکول کے وقت نہیں۔ ہماری مائیں اسکول کے وقت بچوں کو اٹھاتی ہیں، فجر کے لیے نہ خود اٹھتی ہے نہ بچوں کو اٹھاتی ہے، الا ماشاءاللہ ایسی مائیں آج بھی ہیں جو بچوں کو فجر کے وقت اس سے پہلے اٹھاتی ہیں، اور پھر کیا فرماتی ہے کہ بغداد کی سخت سردیوں میں یا خستہ راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتی تھی، مجھے وضو کرواتی، اور پھر اس کے بعد وہ مجھے لباس پہناتی، عمدہ لباس، رات والے کپڑے نہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ جب مسجدوں میں آؤ خذوا زینتکم، اچھے لباس پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر، عمدہ لباس جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ لباس پہناتی اور پھر اپنی اوڑھنی لیتی اور حجاب لیتی اور پھر مسجد تک میرے ساتھ جاتی۔ اللہ اکبر، یہ وہ ماں ہے جو فجر سے پہلے اٹھا رہی ہے، گرم پانی کرتی ہے، اس کو اچھا لباس پہنتی ہے، اپنے آپ کو ڈھانپتی ہے، پردے میں آتی ہے جو شریعت کا حکم ہے، اور پھر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں لے کر آتی ہے، کیونکہ ہمارا گھر مسجد سے بہت دور تھا اور راستوں میں اندھیرا ہوتا تھا۔ اس کے برعکس ہماری مائیں سکولوں میں تو چھوڑنے جاتی ہیں، آج کل خواتین ڈرائیو کرتی ہیں، اسکول میں چھوڑنے جائیں گی جو کہ اس کے والد کی ذمہ داری تھی، اور مسجد میں نہیں لے کر آئیں گے، الا ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس سواریاں بھی ہیں، گرم پانی بھی موجود ہے، وہ گاڑیاں بھی ہیں جہاں ہیٹر لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر، گرمیوں میں اے سی لگ جاتے ہیں، اس کے باوجود ہماری مائیں کدھر لے کر جاتی ہیں؟ اسکولوں میں، صرف اسکولوں میں۔ سکول کی تعلیم، دنیا کی تعلیم دینا جائز ہے، لیکن صرف تعلیم دنیا کی، دین کون سکھائے گا؟ یہ وہ ماں ہے جس نے امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، مسند احمد 52 جلدوں پر ہے، اللہ اکبر، 30,000 حدیثیں ہیں اس کے اندر۔ یہ ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت، یہ سنت پر قائم ہونے والے، اس جیسے محدث امام کو اور ان کی پرورش کرنے والی ماں تھی۔ امام وقیع بن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کی والدہ نے انہیں کہا، یا بنیا اطلب العلم وانا اکفیک من مغزلی، یا بنیا اذا كتبت 10 احادیث فانظروا هل ترى في نفسك زيادة في مشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك۔ اللہ اکبر، بیٹا آپ علم حاصل کیجئے، میں چرخہ کاٹ کر آپ کی ضرورت پورا کروں گی۔ یہ ماں فرما رہی ہے، بیٹا جب آپ 10 احادیثیں لکھیں تو اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر دیکھیں کیا آپ کی چال چلن، آپ میں بردباری، وقار، اس میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر ان میں اضافہ نہ دیکھیں تو جان لیں ایسا علم نہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے نہ نقصان۔ اللہ اکبر، یہ ہے ماں کہ جب تم حدیث لکھو اس کو اپنے اندر، اس کے اپنے اندر روزانہ کی زندگی میں اس کو عمل میں لے کر عالم با عمل بنانے کے۔ ایسی مائیں ہمیں چاہیے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ صالح بن زبیر بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مرو میں تھا، یہ ایک علاقے کا نام ہے، کہ میں نے لوگوں کو بڑی خوشی سے دیکھا کہ وہ فرما رہے تھے قد جاء الثوری، قد جاء الثوری، دیکھو امام ثوری آ گئے، دیکھو امام ثوری آ گئے۔ اور جب میں باہر نکل کر دیکھتا تھا تو امام ثوری نوجوان لڑکے تھے اور لوگوں نے سوالوں کے لیے گھیرا ہوتا تھا، اور ان کے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی بہت کم تھے۔ یسیر علام النبلاء کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے تاریخ کی کتابوں میں۔
ہمیں ایسی مائیں چاہیے جو امام بنائے، مرد بنائے، رجال قوامون، جو قائم ہو، ایک خاندان چلانے والے اور اس معاشرے میں لوگوں کو علم دینے والے۔ پھر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ الطٰہٰ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توحید کے بعد اپنے گھرانے کے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید دے، اللہ اکبر، انہیں حکم دے، وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ، انہیں نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر جمع رہے۔ والدین جب نمازی ہوں گے تو اولاد بھی نمازی ہوگی، اور جب والدین بے نماز ہوں گے تو اولاد بھی بے نمازی ہوگی۔ اگر والدین اس کے جسم کا، اس کے پیٹ کا سارا خیال رکھ رہے ہیں جو کہ اس کی جسمانی طاقت ہے، لیکن اگر روحانی اس کے اندر علم نہیں ڈال رہے تو جان لیں وہ بیٹا جو بڑا آدمی ہی کیوں نہ بن جائے، 5 وقت کا نمازی نہیں ہے تو وہ ناکام شخص ہے۔ نماز اولین ترجیح ہے، 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مثال دے کر فرمایا، کہا ہے کہ میں ایک شخص کو نماز کے لیے کھڑا کروں، اقامت دے اور جماعت کروائے، اور میں مدینہ میں ایک لکڑی کو آگ لگا کر چلوں اور جا کر دیکھوں جس گھر میں بالغ مرد موجود ہے میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ نماز کے وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں، رحمت العالمین ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اس میں کوئی لحاظ نہیں۔ آپ نے ایسا کیا تو نہیں، لیکن ہمیں سمجھایا ہے کہ جب فرض نماز ہو جائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ہو جائے تو آپ مسجد میں ہو، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث ثابت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ یہ پہلی چیز ہے، جب 7 سال کا ہو جائے بچہ اس کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اب آپ اس کو مار سکتے ہیں جب وہ 10 سال کا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہمیں مارنے کا حکم ہے۔ مارنے سے مراد یہ نہیں ان کی ہڈی پسلی ایک کر دے، نہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو احساس دلانے کے لیے اتنی درد لگائے کہ اسے پتا ہو کہ میں نے آج فرض نماز چھوڑی ہے۔ علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کی بیٹا صرف فرض نماز کی جو تکبیرۃ الاولی وہ اس کی نکل گئی تھی، پہلی صف میں بھی نہیں تھا اور تکبیر اولی نکلی تھی، تو انہوں نے اسے کہا بیٹے آج تم نے صحیح نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اور یہاں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، ترک کیا جا رہا ہے نمازیں۔ تو سب سے پہلے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو یہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ انہیں مار سکتے ہیں جب وہ نماز نہ پڑھیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کے ہو جائے ان کے بستروں کو بھی الگ کر دیں، اللہ اکبر، وہ آپس میں اکٹھے نہ سوئیں۔ یہ ہمارا دین ہر طرح سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ امام ابو داؤد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ والدین دونوں بذات خود نیک بنیں گے تو آپ کا بچہ بھی نیک ہوگا۔ یوں تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انتہائی نیک والدین اور اس کی اولاد بد اخلاق، اور اس کے برعکس والدین نیک نہیں تو اولاد نیک ہوتی ہے۔
لیکن عمومی مشاہدہ یہی کیا گیا ہے کہ والدین اگر بذات خود نیک سیرت، نیک کردار، عبادت کا اہتمام کرنے والے ہوں گے تو پھر بچہ بھی نیک اور دیندار ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ الہود آیت نمبر 115 وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کر، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب صبر تین قسم کے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مصیبت و تکلیف میں صبر آ جائے تو مصیبت تکلیف آ جائے اسی کو صبر کہتے ہیں، حالانکہ صبر علی طاعت اللہ، آپ کے جتنے بھی اطاعت کے کام ہیں جو ہمیں حکم ہوا ہے اس پر بھی صبر کرنا۔ صبر علی معصیت اللہ، جتنے بھی گناہ والے کام ہیں اس پر رک جانا، پیچھے ہٹنا، اس میں بھی صبر چاہیے۔ اور صبر علی اقدار اللہ، جو تقدیر کے فیصلے ہیں اس پر بھی صبر کرنا یہ ہمارے اوپر لازمی ہے۔ تو یہاں اطاعت کے لیے بھی آپ کو صبر چاہیے، آپ کو اپنا بستر گھر چھوڑنا ہوگا اور فرض نماز کے لیے مسجد میں آنا ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ اولاد پر جو برکت نازل ہوتی ہے وہ والدین کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور والدین پر جو برکت نازل ہوتی ہے وہ اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اولاد پر برکت والدین کی وجہ سے، اور والدین پر برکت اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، عمل کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، سوائے وہ جو اس نے اپنے حلال مال سے صدقہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ جو مال ہم کماتے ہیں دنوں رات اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ جو مال میں سے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ آخرت میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، جو چھوڑ کے چلے گئے وہ بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ ہے، کمایا آپ نے لیکن بانٹا ان کے لیے جائے گا، تو اپنے لیے یہ کر کے جائیں، اپنی اولاد کے لیے جو چھوڑ رہے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں۔ او علم ينتفع به، اور وہ علم جو اس نے لوگوں کو دیا ہو۔ اللہ اکبر، یہاں عالم اور طالب علم کی اہمیت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ایک شخص مر گیا ہے، اس نے جو علم خود سیکھا لوگوں کو سکھایا وہ اس کو نفع دیتا جائے گا چاہے وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ او ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد جو چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، یہ اس کے آخرت کا سامان ہے۔ اور اس حدیث میں صرف تین ذکر ہوئے ہیں، لیکن دوسری حدیثوں کو سامنے رکھے تو اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ والدین کہیں گے اے اللہ ہمارے اتنے اعمال نہیں تھے، ہمارا اتنا اونچا جنت میں درجہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جو نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر گئے تھے وہ تیرے لیے دعا کرتے تھے، اور ان دعاؤں کی وجہ سے تیرا یہ مقام ہے۔ اللہ اکبر، اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کو نیک اور صالح بنائیں، مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہمارے درجات بھی بلند ہوں۔ یہ حدیث سنن الترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اب میں نے کہا والدین نیک ہونے چاہیے، اور ہمارے والدین کو اپنے لباس کی حفاظت کرنی ہے، بالخصوص ہماری ماؤں کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی من اہل النار، صنفان من امتی لم اراہما بعدا، میری امت میں دو ایسے قسم کے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور میں نے ان کو نہیں دیکھا۔
اللہ اکبر. وہ کون سے ہیں؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات علی رؤوسہن امثال اسنمة الإبل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی عورتیں جو بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوں گی مگر لباس کی باریکی، اس کی تنگی، اس کی فٹنگ کی وجہ سے حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی. اللہ اکبر. مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، اور ان کے سروں پر اونٹوں کی کوہان کی طرح انہوں نے بال باندھے ہوں گے. یہ خواتین اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر اوپر رکھ لیتی ہیں، اوپر پردہ ڈال لیتی ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. اس سے منع فرمایا ہے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. والعیاذ باللہ من ذلک. ہماری ماؤں کو اہتمام کرنا ہے ایسے لباس کا جو شریعت نے حکم دیا ہے. جب آپ اچھے لباس پہنے گی آپ کی اولاد بھی، بالخصوص آپ کی بیٹیاں، وہ بھی نیک لباس پہنے گی. لیکن آج برعکس ہے. صرف ایک پونڈی اپنے اوپر لے لینا یہ لباس نہیں. لباس عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک اس کا ڈھکا ہوا ہے. صرف آنکھوں سے وہ دیکھ سکتے. یہ عورت کا لباس ہے. جب ماں ہی پردہ نہیں کرے گی تو اس کی بیٹی پردہ کرے گا. اس نے بچپن سے نومولود سے اپنی ماں کو بے پردہ دیکھا ہے، اسی طرح باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے باپ نے بھی اس کو روکا نہیں. اللہ اکبر. تو یہاں ہماری ماؤں کو اپنے لباس کی طرف دھیان دینا ہے. وَرِجَالٌ مَعَهُمْ قَاسِيَاتٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. اور دوسرا ایسے لوگ ہیں جو آدمی اپنے ہاتھوں میں بیلوں کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے. یہ بھی ایسے لوگ ہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں. ہمارے جو بالخصوص پولیس اسٹیشن ہے، اگر کوئی مجرم آ جائے اس کا وہ حال کرتے ہیں، ان بیلوں کی طرح ہی مارتے ہیں. اور یہاں اس سے منع فرمایا ہے کہ اس کا جرم جو ہے اس کی اتنی ہی سزا دی جائے جتنا اس کا حکم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فحش آدمی سے بغض کرتا ہے. اللہ اکبر. ابو درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فحش اور بد زبانی کرنے والے آدمی سے نفرت کرتا ہے. والعیاذ باللہ من ذلك. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. اپنے بچوں کو صحابہ کرام جو ہمارے اصل ہیرو ہیں اس کی تعلیم دیا گیا. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے كان سلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمون سورة من القرآن. یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اس کے اندر یہ مقبول ہے کہ سلف صالحین اپنی اولاد کو ابو بکر اور عمر اس کے بارے میں بتایا کرتے تھے، ان سے محبت کرنا سکھایا کرتے تھے جیسے وہ ہمیں قرآن کی کوئی آیت سکھا رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں بتائیں اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں فرمائیں. اور آخر میں اپنی اولاد پر نظر رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی اولاد صحیح ہو تو دیکھیں گے کن کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. یہ بہت ہی اہم ہے. ایک دوست دوسرے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دینہ خلیلہ فلینظر احدکم من یحاور او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوست دوسرے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے تو فلینظر، دیکھو یہ کس کو دوست بنا رہا ہے.
تو یہ میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد جب باہر جانا شروع ہو تو دیکھو یہ کس کو دوست بناتے ہیں. اگر دوست نیک اور صالح ہیں، 5 وقت کی نمازی ہیں، توحید والے ہیں، سنت والے ہیں، الحمدللہ. اگر نہیں ان کو فوراً روک دیجیے، ان سے دوستی کرنا ان سے بند کروا دیجیے. یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں نیک و صالح بنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں متبع سنت بنا، ہماری اولاد پر نیک اور صالح بنا. یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد، ہمارے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. یا اللہ ہمارے والدین کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو دور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.